اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ عمر ضائع ونیا بیٹھوں دھوکہ دشمن دا کھا بیٹھوں عمر ضائع ونیا بیٹھوں دھوکہ دشمن دا کھا بیٹھوں نہ گھر ریا نہ زر ریا نہ ماں پیو کوئی پسر ریا سکھی جندڑی کو دکھلا بیٹھوں عمر ضائع ونیا بیٹھوں خواجہ خواجگاں خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا فرمان ہے کہ انسان اپنی زندگی کو روگ آپ لا باندھ ہے۔ سب تو پہلے دعا کہ رب ذوالجلال جس دے سال ثواب اساں موجود ہیں خداوند کریم انہاں دے درجات بلند فرماوے، اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو صبر جمیل عطا فرماوے۔ اے گھرانہ ساری قربتی چیئے نسبتی چیئے، خداوند کریم اس گھرانے کو آئندہ آزمائشاں تو محفوظ فرماوے اور تمام مسلمانوں کو اپنی زندگیاں دے اندر صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ فی البدی اور حقیقت پسندی تے گفتگو کرنا اج دے معاشرے دے اندر ناگزیر ہے۔ اس دی وجہ کہ کسی کو کوئی چیز پسند نہیں آندی یا وہ اس کردار دا حامل نہیں، یعنی اگر کوئی نماز نہیں پڑھدا اور کوئی نماز دا بار بار آدھے تے او بندہ نہیں بھاندا جڑا بار بار نماز دا آدھے، جڑا قرآن پڑھدا ہے اور جڑا قرآن نہیں پڑھدا اور جڑا قرآن پڑھن والا قرآن والے کو بار بار آدھا ہے او قرآن نہ پڑھن والے کو قرآن پڑھن والا نہیں بھاندا۔ ایویں لکھ کر سب تو پہلی بنیادی چیزاں رب ذوالجلال نے ساکو قرآن مجید فرقان حمید دے اندر واضح طور تے فرما چھوڑی کہ ساری بنیادی چیز صراط مستقیم ہے، او دتا ہویا رستہ جرا رب ذوالجلال دا رستہ ہویا رستہ ہے، جرا اللہ رب العزت نے قرآن اور حدیث نال ساکو سمجھا چھوڑا، اپنے کلام نال بھی اور فرمان مصطفیٰ نال بھی، کیونکہ یاد رکھے قرآن برحق کتاب، لا ریب کتاب، ہدایت دینے والی کتاب، لیکن بزبان مصطفیٰ ہے، اور بزبان مصطفیٰ ہے تو جس کے اوپر جو سراپا قرآن ہے، جس کے اوپر قرآن اتارا گیا ہے وہ بھی بنیاد ہے، یعنی قرآن کلام الہی اور محمد رسول اللہ جس کے اوپر قرآن اتارا گیا۔ اور ایسا بنیاد کو چھوڑ دینے ہیں تے بابے کو پکڑ گندے ہیں، کہ پیر کو پکڑ گندے ہیں، کہ ملا مولوی کو پکڑ گندے ہیں، کسی ایسے انسان کو پکڑ گندے ہیں جیرا سا کو صراط مستقیم تے چڑھا ہی نہیں سکتا، یعنی ایسا اپنا رہنما بھی کو چوز کرنے ہیں جیرا سا کو پٹڑی تے چاڑ ہی نہیں سکتا، جیڑا سا کو نماز دے واسطے تلقین کر بھی نہیں سکتا، ایسا اون دے کول جنت دی امید رکھی بیٹھے ہو، لیکن جنت دی امید اون دے کول رکھ سیں جیرا تے کو مسلح تے کھڑا کر، جنت دی امید یہ رکھیں کہ شفاعت، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائندن کہ روز محشر جرے جنتی جنت دی لینج کھڑے ہو سن نا تے جہنم دی لینج کھڑے ہو سن، حساب و کتاب تو بعد میزان تو بعد، تے جس ٹائم وہ جہنمی جنتیاں کو دیکھ سن تے انہاں چو جرے نیک لوگ ہو سن انہاں کو اکسن تو کو یاد ہے میں تو کو وضو کروایا ہے، یعنی ایک ایک اچھائی تمہیں یاد ہے، فقال بعضهم تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پانی پلایا تھا،
ایک ایک اچھائی واسطے انسان ترسی. اور پھر دیکھو وہ نسبت والے جس نے پوری زندگی لوگوں کو مصلی پر کھڑا کرنے کی تلقین کی، وہ بس شفاعت کی میں کرے سن. وہ اکثر ہاں یار تے میں کو پانی پلایا ہی میں تے کو سجان کے. حضرات محترم، زندگی میں صراط مستقیم پر چلنے کے لیے پہلی بنیاد کیا ہے؟ خدا تک پہنچنے کے لیے وہ رسول اللہ کی ذات ہے. لیکن رسول اللہ دی ذات کو ایک واقعہ تو بچے ساری معاشرے دے اندر سارے بزرگاں کو کوئی ایک واقعی زبان دے ہوتے مکمل یاد نہیں، جرا غزوہ احد نہ ریلیٹڈ ہوئے، غزوہ بدر نہ ریلیٹڈ ہوئے، جناب غزوہ خندق نہ ریلیٹڈ ہوئے. دین اسلام دی 100 جنگاں جڑی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نال اسلام دے اندر دین کیویں پھیلا، کیویں تکالیف آئیاں، کیویں ازمائشاں آئیاں، اور ازمائشاں تو بعد رب ذوالجلال نے جڑے درجات عطا فرمائے، جی میں کربلا معلیٰ دے اندر دین اسلام یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، وصال کے بعد 70 سال بعد واقع کربلا. تو پھر جب آزمائش اور جب یہ مقام ملا تو پھر آزمائش کتنی بڑی تھی کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہو تو وقت ان کا درجہ دیکھنا آزمائش کتنی بڑی تھی. اساں دیں سا کو بڑی بڑائی ملوائیں، لیکن رب ذوالجلال تو کو آدھے تو پٹڑی تے آون، صراط مستقیم تے آون، تو قرآن اور حدیث دے رستے تے آون. تو کسی بابے، کسی پیر، کسی شاہ گدا کو پکڑ، اگر وہ تمہیں پٹڑی پر لا سکتا ہے، تمہیں صراط مستقیم پر چلا سکتا ہے، تمہیں صرف شف کے علاوہ نہیں بلکہ تمہیں قرآن اور حدیث کی تلقین، تمہیں فتاوہ جات خود دے سکتا ہے، وقت تے کو امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ جی میں اتنا سدھی راہ لئی ودہ ہے گئی لبے سی. لیکن ایسا اپنے معاشرے دے اندر صرف اون چیز کو پسند کرنے ہیں، یا جرا ڈوڑے مارے، جرا ٹپے مارے، جڑا دوچار اسا کو ہنجو سارے وہاں دے وے. اصلیت پر نہیں آئے گا وہ. تمہیں اگر پوری زندگی اس نے گزار دی ہے اور تمہیں مصلی پر وہ اپنے ممبر سے کھڑے ہو کر وہ تمہیں نماز اور مصلی پر قائل نہیں کر سکا، تمہیں صرف رلا سکا ہے، تو پھر وہ صراط مستقیم نہیں ہے. رونا ہی جائز، عشق حسین میں رونا جائز، کسی بھی اپنے محبت کرنے والے کی محبت میں رونا جائز ہے، لیکن وہ فرض کل وڈا نہیں، وہ روزے کل وڈا نہیں، وہ زکاة کل وڈا نہیں، وہ جہاد اور حج کل وڈا نہیں. اللہ دے احکامات پہلے ہی اپنی بڑھاوتی محبتہ کو پسے پشت رکھ. ہاں تمہاری محبت کسی بھی شخصیت سے ہو، اگر وہ محبت بتقاضے شریعت کے تابع ہے تو تمہیں وہ اہلی کا ملنگ بنا دے گا. اگر شریعت دے تابع بھی نہیں، محمد رسول اللہ دی شریعت، آج تو جناب افتخار حسن کی اپنی شریعت، اور جناب فلاں صاحبزادے کی اپنی شریعت، اور جناب فلاں مولوی صاحب کی اپنی شریعت. اور میاں شریعت صرف ایک ہے، شریعت محمد رسول اللہ کی ہے. جب بھی اپنی نسل کو بتاؤ کہ میاں شریعت کے دیئے آکو رسول اللہ دی شریعت. لیکن آجا دنو کلندر دیکھ، تو ڈاڑی دی گال کرنے علامہ اقبال کو دیکھ، تم شریعت علامہ اقبال کی کیسے کنسپٹ کر سکتے ہو؟ تم شریعت کسی کلندر کسی پیر کی کیسے کر سکتے ہو؟ تم پیر سواق کی کیسے؟ تم نہیں کہہ سکتے کہ شریعت پیر سواق کی ہے، نہیں ہے پیر سواق. کسی ولی، کسی غوث، کسی قطب، کسی عبدال کی نہیں ہے، کسی صحابی کی نہیں ہے، کسی آل کی نہیں ہے، صرف محمد رسول اللہ کی ہے جنہوں نے ان کو دیکھ کر شریعت پر عمل کیا. اور اساں جرے نسل کو ایسے ہو گئی شریعت رسول اللہ دیئے یار، انہاں ساریاں سا کو دس ہے کہ رسول اللہ دی شریعت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکاة ہے، تمام تر چیزاں. جس ٹائم تو اپنے رب کو راضی کرے سے نا، وقت رب راضی ہے تو وقت حسن بھی راضی ہے تے حسین بھی راضی. جو تو رب کو راضی کرنے دی کوشش نہیں کی تھی تو وقت حسن کی میں راضی تھی تے حسین کی میں راضی تھی. پہلی بات مصلی ہے اور اللہ کا قربان جاؤں آقا کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے خدا دی قسم پنڈلیاں سجویندیاں ہیں، گوڑے سجویندے ہیں. آقا کریم جو خود جنت کے مالک ہیں لیکن رب دی محبت دے وچ، اپنے خدا دی محبت دے وچ عبادت کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے، اور درجات کی وہ جو بلندی تو ویسے تھی، اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوا کرتی تھی. انہوں کو کیا لوڑ آئی؟ پتہ ہی کہ میں نبیاں خاتم النبیین، لیکن پھر بھی ان کے پاؤں سو جاتے اللہ کی عبادت کے اندر.
بات اللہ سونے نے ساکو قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ایک ایسی لاریب کتاب باتا فرمائی کہ جے دے وچ الہم شریف کو گھن کے والناس تک اس 3 سپاراں دے اندر خدا دی قسم کسی بھی امت دے وچ اللہ تعالیٰ نے انہوں کو ایسی وضاحتاں نہیں کیتیاں جی میں ساکو ڈسا چھوڑیاں کہ آدم علیہ السلام کو گھن کے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے چند دی وضاحت کی تھی ان دے کس سے کہانیاں سنائیاں اساں بچیاں کو ڈائجسٹ اور تمام جناب اخبار جہاں اور کہانیاں کس سے سننے ہیں کہ نہیں میں قرآن کنز الایمان کھول ترجمہ کھول اپنے بچے کو روزانہ کریں یوسف دی کہانی سنا کریں اسماعیل دی کہانی سنا کریں ایوب دی کہانی سنا کریں یعقوب دی کہانی سنا ایک قرآن دی کہانی آئی ایسا نہیں سنیں کیونکہ اسارے کن صرف اور صرف سر اور جساز اور سوز دی چاہت منگ دن اسا حقیقت کو منن سے تیار نہیں کیونکہ اسا اگھاں دی تیاری نہیں منگ دے اسا دے ڈٹھی ویسی ڈٹھی نہ ویسی میاں رب دا میزان ڈاڈا اوکھ ہے سوکھا اون دے واسطے ہے جائیں زندگی بھر عبادت کی تھی سوکھا اون دے واسطے ہے جائیں اللہ کو راضی کرنے واسطے رسول اللہ کو راضی کرنے واسطے نبی دی آل و اصحاب کو راضی کرنے واسطے اپنی عبادت نہیں چھوڑی قرآن نہیں چھوڑا ریاضت نہیں چھوڑی تہجد نہیں چھوڑی اشراق نہیں چھوڑے ایسا جیڑا پوری رات عبادت کرے اور ایک بندہ خراٹے مارے برابر ہو سکتا تو پھر اسی طرح وما یزالو عبدی یتقرب الی بنوافل بندہ اللہ فرمائندہ ہے جرا بندہ نماز پڑھ دے نا ہوتا معافی دے لائق ہے نا جرا راتی اٹھ کے نماز پڑھ دے وہ میرے قریب تھی کیڑا بندہ ہے سارے چوک چند بزرگ ایسے بیٹھے حسن میں بھی ان میں موجود نہیں ہوں کہ میں مستقل طریقے سے کوئی تہجد پڑھتا ہوں لیکن ان میں کئی ایسے بزرگ بیٹھے ہوں گے کہ یہ جرے سارے تے کو برسات تھی پوندی ہے بڑھڑے یا بڑھڑیاں راتی پڑو جے اٹھ دن نماز پڑھ دن سارے تے شیطان حاوی ہوں دے انہاں دی برکت نال بت رزق بھی آویں دے برکت بھی آویں دی ہے آزمائشی ٹال ویں دی ہے شکر پڑھونا بزرگاں دا جرے گھر چ بیٹھ کے تہجد ادا اساں دے بابے فارغ ہیں سارے بڑھڑے فارغ اور جیسا کو موبائل ڈیجیٹل آندے سارے فارغ ہیں جس قوم نے یہ کہا کہ ہمارے بزرگ فارغ ہیں ہمارے بزرگوں کو کچھ پتہ نہیں وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی انہوں کو آنکھوں کہ جو تجربہ جو ایکسپیرینس قرآن و حدیث میں مطابق اللہ رب العزت میں بتاتا ہے کہ والدین کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ تم دنیا کے بڑے بادشاہ بن جاؤ تب بھی اپنے والدین کی پاؤں کی جوتی یعنی پاؤں کی مٹی کے برابر نہیں رہ سکتے یہ درجہ ہے ماں پیو دا ڈاڈے دا پرداڈے دا درجہ جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ اپنے بڑوں کا احترام کرتی ہیں تعظیم و تقریم سکھاتی ہیں لیکن سارا معاشرہ ان چیز دا میں تو کہا کہ نا ان چیز کو انتہائی دور ہے کہ اساں اپنے معاشرے دے اندر دیکھو بچیاں ہیں بیٹے ہیں وہ کیا کریں محلہ سنتا ہے کئی دفعہ کئی گھرانوں میں ایسے ہے کہ وہ باپ کے ساتھ لڑ رہے تھے وہ لڑ رہی تھی ماں کے ساتھ محلہ سنتا بھی حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ فرمائندہ ہے میری عبادت اگر ہے نا میری عبادت تب میری عبادت دنال اوکو بھی سمجھ گن جین تے کوئی تھان ہے یعنی والدین اللہ تعالیٰ اپنی عبادت دنال والدین دا ذکر این پر تذکرہ کر چھوڑیں دا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اصل مالک تا میں آنے لیکن اجری تواری آمن دی وجہ ہے نا یہ ماں پیو ہے یہ اسلام بتلا رہا ہے اور اسلام ہی تمہیں قدر بتلا رہا ہے کہ ماں باپ کی قدر کرو ماں باپ سے ساتھ حسن سلوک کرو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک شخص آیا عرض کی یا رسول اللہ حسن سلوک کے اندر کرا سب تو زیادہ یعنی احسان کے اندر کر سرکار نے فرمایا تمہاری ماں پھر پوچھا فرمایا تمہاری ماں پھر پوچھا تمہاری ماں چوتھی مرتبہ پوچھا سرکار نے فرمایا تمہارا باپ ہون اتھا بندہ آکسی نا مطلب ماں دے پیر تلے جنت پیو دا مقام تھوڑا اتھا ڈھلا ہے نہیں اب ماں کے پاؤں کے نیچے جب رب ذوالجلال نے جنت رکھی محمد عربی کے فرمان کے مطابق تو حضور نے فرمایا اون جنت دا دروازہ ابا ہے اب ندا ہو کہ اس بندے کو ماں کی خدمت کی وجہ سے جنت میں لے جایا جائے اور وہ باپ کا گستاخ ہو دروازے تے کھڑا راسی ارمان کرے سی ہاں پیو کوئی منع جنت تو ملی ہے لیکن دروازہ نہ کھل پایا ہے یہ ایسی کڑیے ہیں ماں باپ ان دونوں کی قدر کرو وعدن جنہ دے ماں پیو لگے گئے انہاں سے استغفار کرو انہاں کو یاد رکھو انہاں واسطے اچھے کم کرو اللہ رب العزت انہاں کو قبر اچ فائدہ ریسی حشر اچ فائدہ ریسی اور جن دے ماں پیو موجود ہیں سرکار نے فرمائے سویرے نال نماز پڑھ کھل دے ہوئے چہرے دے نال ماں یا پیو انہاں دو ہاں دے سامنے وان تے کھل دے ہوئے چہرے دے نال انہاں کو ایک مقبول حج دا سوال بندے دن پیسے کو نہیں
حج دے پیسے کو نہیں نا، تو مقبول حج وہ بھی ہنستے ہوئے چہرے کے ذات اپنے والدین کو دیکھنا. صبح کے ٹائم سرکار نے فرمایا مقبول حج دا ثواب تھی ویندا ہے. تو جتنی زندگی راسے اور روزانہ یہ عمل جاری رکھ، پتہ نہیں کتنے تیرے مقبول حجاں دا ثواب تے گزر آتا. بس حضرات محترم آیت پڑھی ہمیں، مختصر وقت ہے اندھے تے اختتام کریں نا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اندے وچ اللہ رب العزت نے بڑی واضح طور تے ڈیفرنس رکھا ہے ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کے اندر. اور کیڑا ڈیفرنس ہے؟ اللہ فرمائے ہے قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے ما سوائے ان کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، حق گوئی کرتے رہے اور صبر کرتے رہے. ہن اے دسو اس دے وچ اللہ وسیم رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف. بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے. میں اپنی گفتگو سمیٹدا پیا بڑی غور طلب گال ہے بڑی. ایک قرآن میں تقریباً عصر کی نماز کے وقت میں بذات خود میری عادت ہے کہ والعصر پڑھتے ہیں، خاص طور پہ میں نماز مغرب کے وقت پڑھتا ہوں والعصر اور انا اعطیناک، یا جلدی ہو سفر میں ہو زیادہ تر والعصر رہتی ہے میری زبان میں. میں ان کا ترجمہ رسندہ پیا اور میں نہیں پڑھ رہا، تقریباً میکسیمم یہاں بیٹھے ہیں شاید کسی نماز میں یہ آیت ضرور پڑھتے ہیں. حضرت محترم سوچ کر اللہ سونا سا کیا دے اللہ دی بارگاہ اساں پڑھ کے کیا دیں، لیکن ایک چیز دے اتے عمل کون نہیں. کیونکہ ہم نے بیالوجی کو پریورٹی دی، ہم نے فزکس کو پریورٹی دی، ہم نے جب میتھمیٹکس کو پریورٹی دی، ہم نے ہر چیز کو پریورٹی دی. اپنے ہنر کو موٹر سائیکل سیکھن کو انجن تک سیکھ گئے ہیں، ہر چیز سیکھ گئے ہیں. جناب ڈاکٹری واسطے MBBS سر دا ٹنڈ تھی گئے، لیکن FCPS کر کے جناب دی محنت کر کے جناب لوگاں دے دل چیر پاڑ کے نویں دل لاگ ہندے ہیں، لیکن قرآن دی ایک آیت دا ترجمہ نہیں آ رہا. افسوس ہے جو وہ دل چیرنا ہے وہ بھی قرآن میں ذات ہے. تو ہر شے سکھا قرآن کو بیٹھے ہیں تے قرآن دے نیڑے نہیں میں. اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان، یقیناً انسان خسارے میں ہے. ہن اکثر تو میری سارے ماں فتویٰ آندا علماء کافی محدثین نے چیز دے وضاحت کیتی ہے کہ جڑا ہے نا اساں قسم چیندے ہیں. قسم کیڑی چیندے ہیں؟ سارے معاشرے دے وچ فتوی بھی لگے ہوئے ہیں کہ ایک شخص نے ایسے اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، قسم اٹھائی، میں بچے نے قسم چیندا اپنی، 4 بندے گواہ ہیں، اور اس تو بعد جناب او وقت قسم تے پورا نہیں اترا، تو وقت اس دوتے فتوے تے جی قسم اٹھائی. یاد رکھنا کہ اسلام کے اندر قسم صرف خدا کی ہے، کسی بھی شخص کی نہیں ہے، نہ قرآن کی ہے، نہ کسی شخصیت کی ہے، نہ کسی چیز کی ہے. ہمیشہ یاد رکھنا جو تمہیں قرآن سکھے اس پر عمل کر، جو میں رسول اللہ سکھیں اس پر عمل کر. اپنی مرضی، میں نے کہا محبت بھی ہو تو شریعت کے تابع ہو، شریعت تابع ہو تو تمہیں کامل سے اکمل بنا. اور سوچ کرو قسم جب بھی اٹھاؤ تو قسم تمہیں اٹھائی نہ تو بے قسم سے، تو سمجھ لو مطلقاً اللہ کی. اور اگر خدا کی قسم تو اللہ کی وہ پوری کرنی پڑے گی، اگر نہیں کرو گی تو کفارہ ادا کرو. لیکن اگر آکو جی پتر دی قسم تے ابے دی قسم تے فلاں دی قسم، یاد رکھنا دین اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. ہاں اللہ جس کی چاہے قسم اٹھائے، اللہ وہ واحد والا شریک ہے، اللہ واحد والا شریک ہے، مالک خالق قادر مطلق علی کل شیء قدیر ہے. وہ جس کی چاہے قسم اٹھا دے، یعنی وہ اٹھا دے. قسم ہے زمانے، والعصر قسم ہے زمانے کی. اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم، اس لیے کہ محبوب تو اس کے اندر بیٹھا ہے. اور اللہ جیڑی جھا دی قسم چاہے ہوتا ہوتا مالک ہے. بندہ جن قسم چیندا ہے تو ان دا کفارہ بھی ادا کریں دے. جو قسم چاہے تائیں خدا دی، جو خدا دی قسم چاہے تائیں خدا دی، جو ادا کام مکمل نہ کیا تو پھر اس کا کفارہ ادا کرے گا. اگر کہیں بھائی چیز دہائی تو انہیں کفارہ ہی کون، نہ قسم ہے نہ کفارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمیندہ ہے یقیناً انسان خسارے کے اندر ہے ما سوائے ان کے جو ایمان لے آئے. یعنی اگر کافر ہے، یہودی ہے، نصارہ ہے، بت ماتے، بت پرست ہے، کوئی آتش پرست ہے، کوئی بھی شخصیت ہے اس طرح سے، اللہ فرمیندہ ہے او عرب نی کھرب پتی ہے خسارے. یقیناً انسان خسارے ما سوائے ان کے جو ایمان لے آئے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول.
جے کلمہ پڑھ گئی تے بندہ سمجھے میں کلی چ بیٹھا، میں غریب ہاں، گڈی کونی، یا میں غربت وچ ہاں، یہ آزمائش تو ہے، لیکن سب سے بڑی طاقت تمہارے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ تمہارے پاس سٹریٹ فارورڈ رستہ ہے، ایک رستہ ہے، ایک نقشہ ہے، کسی یہودی کے پاس نہیں، کسی نصارہ کے پاس نہیں، کسی غیر مسلم کے پاس نہیں، ایک مسلمان تیرے پاس ایک نقشہ ہے، وہ ہے قبر کا، پھر حشر کا، میزان کا۔ میرے رب نے، اس کے محبوب نے فرما دیا، ہمارا ایمان کھلا ہے، موت سے نہیں ڈرنا، جب بھی آنی ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ ایک منزل ہے، کافر کو منزل کونی، یہ قرآن سمجھیں دا، تے کو خوف کھاون دی لوڑ نہیں، تیرے کو رستہ ہے، پیا کلمہ پڑھ گئے دے اگو رسول اللہ شفا بس کھڑے ہو۔ یعنی حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، میں نے اس دن شاید کسی نے سنا ہو، یہ پھر نور الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی وصال دو ایک چیز رسائی ہے کہ ہمیشہ ذہن میں رکھ لینا کہ قبر کی تیاری کر لو، اور قبر کے اندر تیاری جب کر کے جاؤ گے تم سے ایک سوال پوچھا جائے گا، ایک سوال، اور وہ سوال ہوگا آقا کریم کی ذات کے بارے میں۔ سرکار تشریف لاتے ہیں اور پوچھا جائے گا، اے رسا تو ہی دے بارے چ کے آدھاں میں، کیا آدھاں میں؟ تو آگ سے میں تا پوری زندگی درود ہی نہیں پڑا۔ اس لیے ہمیشہ حضور کے در تک پہنچو تاکہ تمہیں خدا تک پہنچا دے، اور رسول کریم صلی اللہ لا الہ الا اللہ کہتے رہو پوری زندگی لا الہ الا اللہ کہتے رہو۔ یہ افضل ترین ذکر ہے کائنات کا۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ مسلمان اس وقت نہیں کرتا جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھے، کہ افضل ذکر ہے لا الہ، فرمائندہ مسلمان تھی انہیں تو محمد رسول اللہ۔ تو اس لیے یقیناً انسان خسارے میں ہے جو غیر مسلم ہے، ماں سوائے ان کے جو ایمان لے آئے۔ الحمدللہ اسا خسارے جو نکل گئے ہیں، ہن میزان دے اتے آ گئے ہیں، خسارے جو نکل گئے ہیں ہن میزان دے اتے آ گئے ہیں، ہن حساب و کتاب، ہاں بھی کلمہ گو جو ہمیں قرآن ہے، تیرے کول حدیث ہے، تیرے کول نبی دا فرمان ہے، نبی دی آل ہے، نبی دے صحابہ ہیں، تابعی ہیں، تبع تابعین ہیں، آئمہ ہیں، صالحین ہیں، محدثین ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، اے جو ہیں انہاں ساری اندی کتب دے تھرو رب دا فرمان لبدا ہے۔ ہن دسا تے کو مسلمان دے مطابق میزان تے کھڑا ہو کے جزا و سزا دا حساب دیونا پوسی۔ پوری زندگی بندہ گند مار کے ونجے، او جنت دی رب دے عرش تلے جناب کندیلاں چ بیٹھا ہوئے، اور ایک بندہ پوری زندگی رب کو راضی کر کے ونجے تے اوہی رب دے عرش تلے کندیلاں تلے بیٹھا ہوئے، درجہ میں برابر نہ کر۔ رب تعالی نے درجہ مقام اور بلندی عطا فرمائی ہے، فضیلت اور بلندی الگ سے عطا فرمائی ہے، تاں سے بخشش دا مقام ہو رہے، سنگت دا مقام ہو رہے۔ اور سنگت اللہ بڑھ تو اللہ تعالیٰ فرمائندہ ہے جرے کلمہ پڑھ گن سے وہ چنگے کام کرے سے، یعنی نیک عمل کرتے رہے، صرف یہ نہیں بھی کلمہ پڑھ گئی دے میں موجہ ہی موجہ، رب فرمائندہ ہے چنگے کام کرے سے، جرے چنگے کم کرے سے اللہ فرمائے سی حق گوئی کرے سے، حق گوئی کرے سے، یعنی اے نہ کرے سے کہ فلاں بیٹھے چپ کروائیں، نہ قرآن و حدیث کے مطابق ممبر رسول کے پر بیٹھنے کے اوپر تمہیں حق گوئی کرنی پڑے گی، یا جہاں پر بھی معاشرے میں رہتے ہو اگر غلط ہے اسے غلط کو غلط کہنا پڑے گا اور سچ کو سچ کہنا پڑے گا۔ یہ ہے دین اسلام۔ اللہ فرمائندہ ہے ایمان دوتے آ گئے ان چنگے کام بھی کرے سے، حق گوئی بھی کرے سے، تے رب دے طرفوں مال جان گھر دی ازمائش زندگی دی ازمائش آونجے، اللہ سبحانہ فرمائندہ ہے میں مسلمان کو ایجا پیدا کیتا ہے کہ وہ صبر کرے سی، صبر کرنے والا ہوگا۔ تو اللہ کو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام صفتاں سا کو عطا کرے، ہر مسلمان کو عطا کرے کہ جس ٹائم انسان دا اس جہاں تو خاتمہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان فرماوے۔ کلمہ نبی دا ہے عمرہ دا گانا، پردہ پڑھیندہ ہے حسن نمانا، فانی جہاں ہے کہہ نہیں اڑانا، سمجھ سیانا سمجھ سیانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔